بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ ڈاکٹر معید پیرزادہ موجود ہیں۔ پاکستان کے آپ کو پتہ ہے پڑھے لکھے ان صحافیوں میں سے جنہیں ہم سب دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ آج 11 جولائی جمعے کا دن ہے، اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم بھی کرے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو بڑی اہم ویڈیو ہے، اس میں 3 حصوں میں ہم آج بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ اس میں ایک حصہ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی جو رہائی سے متعلق جو میرے پاس معاملات آپ کے سامنے روزانہ ہم ظاہر بھی کرتے ہیں، تحریک کا اعلان ہو گیا، لیکن کیا تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ اتنی بڑی تحریک چلا کے عمران خان کی رہائی کروائے گی؟ عوام ریڈی ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس میں کیا معاملہ ہوگا؟ آنے والے دنوں میں کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل حالات اس وقت اگر آپ دیکھیں، جس میں ملاقاتوں کے بعد ایک تسلسل چل رہا ہے، معدنی ذخائر ہو، کرپٹو کرنسی ہو، نوبل انعام ہو، سب سے بڑھ کر اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے، جس پہ بڑی تیزی سے عرب دنیا میں مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ بننے جا رہا ہے، اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کس طرح آ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے ایکسپرٹس ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی، اور عمران خان کے بیٹوں کی شرکت کا ایک معاملہ بھی بڑا اہم عمران خان کی تحریک میں، ان کے آنے سے کیا فرق پڑے گا؟ عوام کو کیا کرنا ہوگا؟ بہت سارے ایسے سوالات ہیں۔ اور سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے جو اس وقت سب سے بڑی آواز عمران خان کی بھی، پاکستان تحریک انصاف کی بھی، اور پاکستانیوں کے حقوق کی جو جنگ لڑ رہے ہیں۔ 27 یوٹیوب چینل معاف کیجیے گا شہید کیے گئے، ابھی مطلب کوشش اس میں جاری ہے، ابھی تک نہیں ہوئے، ابھی تک وہ کھڑے ہیں۔ لیکن یہ حکومت عدالت کے ذریعے جو بند کروانے کا معاملہ ہے، آخر کیوں کروانا چاہ رہے ہیں اور اس میں کیا 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 جا سکتا ہے؟ پاکستان کی عوام تک آگہی، سوچ، فکر کس طرح پہنچائی جا سکتی ہے؟ انہیں حقائق کس طرح بتائیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ موہد بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ 3 حصوں میں جیسے میں نے بات کی، ایک تو سب سے امپورٹنٹ مرحلہ پاکستانیوں کے لیے آپ کو پتہ ہے عمران خان کی رہائی ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں خان صاحب کی رہائی ہوگی انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ اس وقت خان کی جو ملاقاتیں بھی کل نہیں ہونے دی گئیں، تو یہ کس طرف معاملات جائیں گے ایسے میں جب خان کے بچوں کی آمد کی بات بھی ہو رہی ہے؟ جی سبھی سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا۔ بہت عرصے سے ہم یہ ڈسکشن کرنا چاہ رہے تھے لیکن موقع نہیں مل پا رہا تھا، تو آپ نے جو ہے مطلب بڑا آپ کے بہت شکریہ کہ آپ نے اس کے لیے وقت نکال لیا۔ جہاں تک عمران خان کے صاحبزادوں کا اور ان کی رہائی کا تعلق ہے، دیکھیے رہائی تو عمران خان کے 2 برس ہو جائیں گے، 5 اگست 2025 کو ان کو پورے 2 برس ہو جائیں گے، اور پچھلے پورے 2 برس میں میرا خیال ہے کوئی بھی مہینہ یا ہفتہ ایسا نہیں ہے جس میں لوگوں کو یہ امید رہی کہ عمران خان کی رہائی اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے ہو جائے گی، پھر کچھ اور ہو جائے گا، پھر چھوٹی عید سے پہلے ہو جائے گی، بڑی عید سے پہلے ہو جائے گی، رمضان کے شروع ہو جائے گی، رمضان کے آخر میں ہو جائے گی، کسی تحریک کے نتیجے میں ہو جائے گی، لیکن ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی۔ نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گرفتار کرنے والوں کو اندازہ تھا کہ ان کو عمران خان کو اتنی دیر تک جو ہے وہ قید تنہائی میں اس طرح سے رکھنا پڑے گا۔ جب عمران خان کی جس ہفتے گرفتاری ہوئی تھی، گرفتار ان کو کر لیا گیا تھا اگست 2023 میں، تو ایک صاحب جو بہت فیملیئر ہیں پاکستانی بھائی لوگوں کے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ذہن سے واقف ہیں، تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کی زندگی کو خطرہ تو نہیں ہے خان کی؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ان کی اسٹیمیشن یہ ہے کہ ہفتے 10 دن میں خان نے کبھی جیل اس طرح کی کاٹی ہی نہیں ہے، تو ہفتے 10 دن میں خان صاحب کا سارا مورائل وغیرہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ معافیاں مانگیں گے اور جس قسم کی ڈیل ان سے اسٹیبلشمنٹ ایکسٹریکٹ کرنا چاہتی ہے ان سے ایکسٹریکٹ کر لے گی۔ وہ بالکل صحیح، ان کا اس وقت اسیسمنٹ یہی تھی، گرفتار کرنے والوں کی یہی اسیسمنٹ تھی، لیکن 2 ہفتے کیا 2 برس گزر گئے ہیں اور عمران خان سے جس طرح کی ڈیل جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اسٹیبلشمنٹ حاصل کرنا چاہتی تھی وہ نہیں کر پائی، تو یہ چیز جو ہے وہ ایک غیر یقینی انسرٹینٹی کی کنڈیشن میں چلی گئی ہے۔ اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خاندان کے اندر بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر عمران خان کے صاحبزادے پاکستان آئیں تو اس سے ایک ایسا نیا جوش و خروش پیدا ہوگا، اور جو اس وقت ایک سٹیسس پیدا ہو گیا، ایک مایوسی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رینک اینڈ فائل ڈیوائیڈڈ ہیں، لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل ایگزاسٹ ہو چکی ہے یا سپلٹ ہو چکی ہے یا کمپرومائز ہو چکی ہے، تو جب خان کے صاحبزادے آئیں گے قاسم اور سلیمان، تو اس سے ڈائنامکس جو ہیں وہ بدل جائیں گے، اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ وہ پہلے امریکہ پہنچیں گے، یہاں لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، پھر وہاں پہ آئیں گے۔ ابھی تک اس سٹیج پہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا قاسم اور سلیمان کو حکومت پاکستان نے کوئی ویزاز ان کو ایشو کیے ہیں، بیکاز میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ جو ہے ان کو ظاہر ویزا چاہیے ہوگا، وہ برٹش سٹیزنز ہوں گے، جی جی تو اگر ان کے ویزاز ان کو ایشو کیے ہیں انہوں نے، اور اگر ویزا ہی ان کو ایشو نہیں کیے تو ظاہر ہے وہ نہیں آ سکیں گے۔ اگر ان کو ویزاز پہلے کے، ان کے پاس کوئی ویزاز ہیں، ملٹیپل انٹری ویزاز ان کے پاس ہیں، تو پھر کوشچن ہے کہ کیا ان کو ایئرپورٹ سے اندر داخل ہونے دیا جائے گا، اور اگر وہ ایئرپورٹ سے آگے آتے ہیں پھر اگلے ڈائنامک شروع ہوتا ہے کہ ان کو کسی جگہ پہ لوگوں سے ملنے دیا جائے گا، جلسہ کرنے دیا جائے گا، کوئی بہانہ بنایا جائے گا، ان کو کہا جائے گا کہ یہ امن ہمیں توقع ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ امن و امن میں پیس میں یہ ایک جو ہے ڈسرپشن پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو ڈیٹین کر دیا جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے دیکھنی ہے۔ پھر کچھ یہ بھی ایشوز ہیں کہ عمران خان، ویسے تو بہت ایکسائٹمنٹ قاسم سلیمان کے، اگر آپ ٹویٹس دیکھیں تو عمران خان سے زیادہ اس وقت جو تھرتھری مچتی ہے، بیکاز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ جو بھی تحریر ان کے سامنے آتی ہے وہ شاید عمران خان کے آئیڈیاز تو ہوں، لیکن وہ عمران خان کی اپنی تحریر نہیں ہے۔
جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہاں 20 ملین فالوورز ہیں، لیکن وہاں پر اتنا زیادہ ری ٹویٹ نہیں ہو رہا جتنا قاسم یا سلیمان کے میں نے ٹویٹس دیکھے ہیں کہ ان کو ری ٹویٹس مل رہے ہیں، حالانکہ ان کے 1.5 لاکھ کے قریب ان کے فالوورز ہیں، لیکن ان جی کو ہزاروں کی تعداد میں ری ٹویٹس مل رہے ہیں اور ایک ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے. مگر اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ دونوں جو صاحبزادے ہیں ان کو اردو پہ کوئی اتنی خاص عبور بھی نہیں ہے، وہ یہاں پہ رہے بھی نہیں ہے، ان کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، ان کو سیاست سے کوئی جو پاکستانی سیاست کی جو رموز ہیں، اسرار و رموز اور چالاکیاں، وہ بھی کسی نے نہیں سکھائیں. والدہ نے انہیں بہت پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے، پاکستان سے دور رکھا ہے. تو یہ انڈر دی سرکمسٹانسز وہ کتنا ایک امپیکٹ پیدا کر پائیں گے اگر حکومت پاکستان کانفیڈنٹ فیل کرے، بیکاز ابھی تو پہلے یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ وہ بھی اتنے سیکیور اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ان کو آنے دیں، ایئرپورٹ سے باہر نکلنے دیں. لیکن اگر وہ بالفرض پاکستان کے فوجی حکام بڑے اہتمام میں آ بھی جاتے ہیں اور ان کو آنے بھی دیتے ہیں، پھر یہ کتنا امپیکٹ پیدا کر لیں گے. یہ تمام انسرٹن قسم کی چیزیں ہیں اس سچویشن پہ، اور یہ سب بڑے انٹرسٹنگ کوسچنز ہیں جس کا ہمیں اگلے چند دنوں میں جواب ملنا ہے، اگلے 2 بالکل ہفتے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی. اس پہ آپ کو محترمہ بینظیر بھٹو کا یاد ہوگا جب ان کی وہ باہر سے آئی تھی تو وہ بھی تقریباً، یا بلاول کے بھی حالات دیکھ لیں، اب تو کافی وہ ٹرینڈ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے حالات آپ کو یاد ہوگے کافی اسی طرح کے بڑے تنگ تھے. لیکن اگر وہ ایک نقطے کی رہائی پر کو آئے. تو بلاول سے ویسے آپ سبھی نہیں کمپیئر کر سکتے نا، کیونکہ کہہ رہے کہ بے نظیر کی تو گرومنگ ذوالفقار علی بھٹو نے خود کی تھی جب وہ آکسفورڈ یا کیمبرج کی پریزیڈنٹ بھی تھی، ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی. تو ان کو کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو اپنے نہیں، بیٹوں اردو بولنے میں کہہ رہا تھا میں، اردو مطلب ان کی لینگویج آپ کو پتا وہ تھوڑا سا بیریئر بہت بڑا رہا ہے شروع سے. میں، ہاں بالکل لینگویج کا بیریئر ہے، لیکن بلاول میں اور بے نظیر میں فرق یہ تھا کہ جب 1980 کی دہائی، کیونکہ دیکھیں جب ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری ہوتی ہے 1977 میں، تو بے نظیر اس وقت اپنی آکسفورڈ یونیورسٹی کمپلیٹ کر چکی ہوئی تھی، مطلب شی واز 22-23 ایئرز آف ایج. اور اس کے بعد 1977 سے لے کے 1981-82 تک جب تک وہ پاکستان میں رہیں، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی جو جوڈیشل ایکسیکیوشن ہے، جس طرح سے ان کو مطلب ایک طرح سے وہ جو پورا ایک کینگرو کورٹ کے ذریعے ان کو سزائے موت دی گئی، اس سارے جو کربناک لمحات ہیں اس میں نصرت بھٹو کے ساتھ بے نظیر بھٹو پاکستان میں تھیں اور ایک ریزسٹنس کا حصہ تھیں. پھر وہ بڑی بیمار ہو گئیں، پھر ان کو شاید کچھ پریشرز کے تحت ضیاء الحق نے باہر جانے دیا. جب وہ واپس آئیں تو اس وقت تک وہ ایک بڑی میچور قسم کی سیاستدان بن چکی تھیں، اور وہ اس وقت امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے تھرو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ایک ڈیل کر کے واپس آئی تھیں، اور اس کے بعد جی انہوں نے اپنی پوری پارٹی کو ری آرگنائز کر دیا. تو بلاول جو ہے وہ بالکل، ان کو تو پتہ نہیں کتنی دفعہ لانچ کیا گیا. بے نظیر کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے بلاول کے ساتھ. اچھا، اب دونوں جو صاحبزادے ہیں ان کا بھی کوئی ایکسپوجر نہیں، یعنی بے نظیر کو ٹھیک ہے ان کی انگلش تھی، اردو میں اتنی نہیں تھی، سندھی اور انگلش ان کو آتی تھی، لیکن بے نظیر کا تجربہ اور انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ تھی پالیٹکس کی. عمران خان کے صاحبزادے آن دی ادر ہینڈ بالکل معصوم ہیں. جی. اچھا، اس میں 3 چیزیں ڈاکٹر صاحب ذرا کلیئر کریں. ایک تو عوام، آپ کو پتا ہے جیسا ہم سنتے ہیں نا کہ مرغی پہلے آئی انڈا، عوام کہتی ہے جی قیادت ہمیں لائے عمل دے، قیادت کہتی ہے جی عوام اتنی بڑی تعداد میں باہر آئے کہ ہمیں سرپرائز دے دیں. آپ سنا ہوگا تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں تقریباً یہی بات کرتے ہیں. اس میں پھر علیمہ خان کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے، جس طرح ماضی میں بھی آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کا ذکر کیا، یا بیگم کلثوم نواز ہے، یا بیگم نصرت بھٹو، یہ سب اپنی تحریک چلاتی رہیں. تو یہ 3 چیزیں آپ ان تینوں فیکٹرز کو کس طرح سمرائز کریں گے، عوام کو، قیادت کو، اور علیمہ خان کی جو فیملی ہے ان کا؟ دیکھیں اس وقت تو اگر گزشتہ چند ہفتوں میں دیکھیں تو علیمہ خان اور ان کی بہنیں نورین اور عظمیٰ جو ہیں وہی آپ کو سامنے صف آرا نظر آ رہی ہیں، اور انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے. ورنہ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں پہ جانے سے پہلے اگر ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل مشین تھی، آخر تحریک انصاف ایک آرگنائزیشن تھی، اچھی تھی بری تھی، اس نے ایک حکومت کی، حکومت سے پہلے انہوں نے ایک بہت جدوجہد کی. لیکن 9 مئی 2023 کے واقعات جس طرح سے پاکستان میں انجینئر کیے گئے، اور اس کے بعد جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا گیا اس پارٹی کے اوپر، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی آرگنائزیشن کے طور پہ دوبارہ کبھی ابھرنے کا اور ری اسٹرکچر کرنے کا موقع نہیں ملا. جو لیڈرشپ انہوں نے 2011 سے لے کے 2023 تک تقریباً 10 برس کی ان کی جو ایک لیڈرشپ کی گرومنگ ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے تابڑ توڑ حملوں کے ذریعے ڈسیپیٹ کر دی. جو ان کا تجربہ تھا گورننس کا، کمیونیکیشن کا، ریلیشن شپ کا، لوگوں سے بات کرنے کا، انسپائر کرنے کا، وہ سارا کا سارا تجربہ جو ہے وہ ان کا ختم ہو گیا. اس کے بعد پارٹی کو ری آرگنائز اچھا، پھر ساتھ ہی عمران خان کی بھی تھوڑے اس کے بعد گرفتاری ہو گئی، اور پارٹی میں نئے کیڈرز بنے تو ضرور ہیں، لیکن یہ پارٹی کبھی سنبھل نہیں سکی ہے. تو اب ہمارے بہت سے دوست ہیں، ہم لوگ ہیں میڈیا میں بڑے
ہم انکائنڈ. اس میں ڈاکٹر صاحب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح اکثر ہم تحریک انصاف کی لیڈرشپ پوچھے نا تو وہ کہتا ہے جی وہ عوام اور یہ عوام سے پوچھے تو کہتا ہے جی لیڈرشپ لائے عمل دے، ہمیں پلان دے. آپ کے خیال میں کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے انہیں؟ جو اب خان کی جو کال کا اعلان تو ہے لائے عمل دیں، اس میں بتائیں عوام موبلائز کریں، پرامن انداز میں اپنے جمہوری حق کے لیے نکلیں، اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا اسٹریٹجی، کیا ہونا کیا چاہیے، اور اس میں علیمہ خان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے علیمہ خان کا خیر بہت امپورٹنٹ کردار ہے، بیکاز وہ کھڑی ہیں اس پورے کرائسس میں. کہتے ہیں ان کی لیڈرشپ، ان کی ایک شخصیت بڑی کھل کے سامنے آئی ہے. ان کو بات کرنی آتی ہے، وہ کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں، وہ پریشر برداشت کر لیتی ہیں. دوسرا ان کو اپنے اوپر کنٹرول بھی بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کو مختلف رپورٹ کھڑے کیے گئے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. وہ ان کو پرووک کرنا چاہتے ہیں، ان کو غصہ دلانا چاہتے ہیں. بہت سے پارٹی کے لیڈرز نے بھی جو ہے ان کے بارے میں مختلف قسم کے اعتراض اٹھائے کہ جی ہم عمران خان کو لیڈر سمجھتے ہیں، ہم علیمہ جو ہیں اپنے خاندان کے لوگوں کی بات ہم نہیں مانتے. تو وہ جو ایک سینس آف بیٹریل ہے کبھی کے پی کی لیڈرشپ سے، کبھی علی مین گنڈا پور کی طرف سے، کبھی اور لوگوں کی طرف سے، وہ سب کو بڑی خندہ پیشانی سے ہینڈل کرتی ہیں. تو ان کے اندر ایک پوٹینشیل لیڈر ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میں ظاہر پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، ایک اینالسٹ کی حیثیت سے میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی ایک سلو پچ پہ موومنٹ کو آگے جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. یہاں پر عوام کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یعنی اچانک ہم کچھ کر دیں گے، مطلب ایک 2 دن 3 دن میں ڈی چوک پہنچ جائیں گے، پھر کچھ اور کر دیں گے. اور ہر دفعہ یہ جو تھی، خود عمران خان نے بھی اس تصور کو بہت زیادہ جب انہوں نے ایک پہلی لانگ مارچ کر دی اسلام آباد میں مئی 2022 میں، پھر دوبارہ انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. وہ ہر دفعہ کہتے رہے عوام نکلیں گے، ہم ڈی چوک پہ آئیں گے. اور اب اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں پچھلے 3 برس میں، کیونکہ اب 3 برس 3 مہینے ہو گئے ہیں اسٹارٹنگ فرام جب سے تحریک شروع ہوئی ہے مارچ 2022 سے، تو یہ جو ایک خیال ہے نا کہ ہم ایک گرینڈیوز قسم کا کوئی ایک کانفرنٹیشن اسٹیج کریں گے اسلام آباد میں، اٹ ہیزنٹ ریئلی ورکڈ. اور جو چیز پارٹی نے سوچی ہی نہیں ٹھیک طرح سے، وہ یہ تھی کہ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر انڈیجنس موومنٹ کھڑی ہو. یعنی لاہور کے لوگ لاہور میں جو ہے آہستہ آہستہ ایک پولیٹیکل ریزسٹنس کھڑی کریں، گجرانوالا کے لوگ گجرانوالا میں ہوں، پنڈی کے لوگ پنڈی میں ہوں، ساہیوال کے ساہیوال میں، سکھر کے سکھر میں، ملتان کے ملتان میں. ہمیشہ آپ دیکھیں اصرار اس چیز پہ کہ سب لوگ اکٹھے ہوں، اپنے شہروں سے باہر نکلیں، جس کے لیے ٹرانسپورٹ اکٹھی ہو، لاجسٹکس ہو، لیڈرشپ ہو، کمیونیکیشن ہو، پانی ہو، خرچہ ہو، پیٹرول ہو، بسیں ہوں، لاریاں ہوں، ٹرک ہوں، چھکڑے ہوں، اربوں روپے کا سامان اکٹھا ہو، اس کے بعد اسلام آباد پہنچے. اور یہ اتنا ایک گرینڈیوز ایمبیشن ان کی ہے کہ بار بار اس وجہ سے ان کو جو ایک متوقع ریزلٹس ہیں وہ نہیں ملتے. آن دی ادر ہینڈ اگر اس پارٹی نے اپنے آپ کو مختلف شہروں میں وہاں پہ آرگنائز کیا ہوتا، وہ انہوں نے کیا ہی نہیں. آپ دیکھیں ان کے پاس خیبر پختونخوا میں غالباً ان کی جو ایک ڈیل میں نے سنا ہے، ظاہر انکنفرمڈ ہے، وہ ڈیل ان کی تھی کہ جی آپ پشاور میں مظاہرے نہیں کریں گے. ان کو پارٹی کی جب بات بوٹ دی گئی تو ان کو کہا گیا کہ سوات میں کچھ کر لیں، بے شک تھوڑا بہت مردان میں کر لیں، لیکن پشاور میں آپ نہیں کریں گے. اور آپ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پشاور شہر کے اندر کسی بھی قسم کا مظاہرہ نہیں کیا. کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے، فروری جی 2024 کے سے پہلے بھی ان کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد سے بھی ان کی گورنمنٹ ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے بھی جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف نے کوئی مؤثر تحریک جو ہے وہ کھڑی نہیں کی ہے. تو ایک طرح کی اس میں پھر پارٹی کی عادت ہے کہ پارٹی کی بھی ایک ڈیل اور کمپرومائز تھی. اور وے فارورڈ اس کا یہی ہے کہ مختلف شہروں کے اندر آپ ایک تحریک کو زندہ رکھیں، اس کو آگے بڑھائیں، اور ایک ڈرامیٹک ریزلٹس آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ فوری طور پر ڈرامیٹک ریزلٹس آپ کو ملیں گے. جی. اچھا، یہ تحریک انصاف کی جو قیادت کی طرف سے گلہ آتا ہے جی کہ آپ اگر ہم سب لوگوں کو کرٹیسائز کریں گے کہ جی ہمارا کردار نہیں ہے، ہم نے اس مشکل حالات میں بھی کھڑے ہیں، ہمارے اوپر اب غداری کے فتوے بھی لگتے رہے، ٹاؤٹ بھی، ہمیں پارٹی بھی چھوڑنی پڑی، بہت سارے لوگ، وہ سارے آپ کو پتہ ہے معاملہ. ایسے میں وہ کہتے ہیں آپ ہم سے تحریک بھی کی امید بھی کرتے ہیں، تو دونوں چیزیں اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں، ہم پہ بنائیں. تو یہ معاملہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اگر بات کریں ڈائریکٹ ان کے کردار کی یا ان کی جو پرفارمنس ہے تو وہ اسے غداری میں بھی سمجھتے ہیں، کمپرومائز بھی سمجھتے ہیں، یا بزدلی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سر، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو جو بھی سپورٹ کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی پارٹی کا حصہ ہیں. میڈیا ہو، پوڈ کاسٹرز ہو، بی لاگر ہوں، لکھنے لکھانے والے لوگ ہوں، انہوں نے تو اپنا انالیسس کرنا ہے اپنی اپنی سوچ سمجھ کے حساب سے. کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ لوگوں کی اوپینین اور انالیسس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. وہ ایک عجیب و غریب قسم کی لائلٹی لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. حالانکہ اصل میں یہ ایک پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوسچرنگ ایسی کریں جس کے دیکھیں اب ہندوستان میں فار انسٹنس جو یعنی جہاں ایک ڈیموکریسی چل رہی ہے یا امریکہ میں چل رہی، پارٹیز میڈیا سے تو یہ نہیں کہتی نا کہ آپ ہمیں کس طرح سے پورٹرے کریں. پارٹیز پولیٹیکل فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے کنڈکٹ کرتی ہیں یا پوسچرنگ کرتی ہیں یا اس طرح سے وہ مووز کرتی ہیں کہ ان کو ایک میڈیا سے سپورٹیو نیریٹو ملتا ہے.
ٹھیک، बिल्कुल सही। وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، خواہ وہ ڈیموکریٹس ہوں، خواہ وہ ہندوستان کے اندر نریندر مودی ہوں، کانگریس ہوں، وہ ایک نیریٹو شیپ کرتے ہیں. جیسے راہل گاندھی نے ایک لانگ مارچ شروع کر دیا بہت سے شہروں میں، تو میڈیا نے اس کا ایک نیریٹو شیپ کیا. बिल्कुल। تو یہ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں میڈیا سے بڑی ان ریئلسٹک ہیں، غیر حقیقت پسندانہ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو انٹرنیشنل سچویشن ہے، اسپیشلی آپ کو پتہ ہے جو فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی تھی، گئے تھے وہاں وائٹ ہاؤس میں، محسن نقوی صاحب بھی تھے ان کے ہمراہ، مطلب وہ شاید وائٹ ہاؤس میں نہیں تھے، لیکن معدنی ذخائر، کرپٹو کرنسی، پھر نوبل انعام کی نامزدگی، اور اب سب سے جو بڑا مرحلہ میں نظر آ رہا ہے وہ اسرائیل کو ریکگنیشن، اور وہ جو ایک پورا فارمولہ بن رہا ہے مشرق وسطیٰ کا، کہ جس میں وہ 4 ٹیکنوکریٹس حکومت ہوں، شاید انہیں فوج کی ضرورت ہو، یہاں بھی پاکستان کی آرمی جا سکتی ہے، وہ سارا میں نے کل ویلا میں بتایا. تو یہ سارا آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کا یہ معاملہ اور یہ سارے یہ کیا عمران خان کی رہائی سے، عمران خان کی قید سے، پاکستان کے حالات سے سب کچھ جڑا ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک بڑی قدرتی سی بات ہے نا کہ پاکستان کا جو رجیم ہے، چونکہ اسے پاکستان کے اندر لیجیٹیمیسی کا پرابلم ہے، ان کو ایک پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے. ان کو ساری سپورٹ وہ لیتے ہیں باہر سے. جتنی جی زیادہ وہ اپنے آپ کو غیر مقبول سمجھتے ہیں، بیسیکلی غیر مقبول سے زیادہ ورڈ ہے لیجیٹیمیسی کا، کہ چونکہ وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم لیجیٹیمیٹ نہیں ہیں، وہ اپنی لیجیٹیمیسی ویسٹرن سپورٹ سے، ایکسٹرنل سپورٹ سے حاصل کرتے ہیں. اور اس میں ابراہمک اکارڈ کو سپورٹ کرنا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ کھڑا ہونا اب ان کی ایک مجبوری ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان کے ساتھ چلیں گے اور اسرائیل کی یہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ پہلے سعودی عرب اور سعودی عرب یعنی متحدہ عرب امارات کے تو ہو چکے ہیں ریلیشن شپ، تو جب سعودی عرب اور چند اور ممالک عرب اس کی طرف بڑھیں گے تو ہم ان کے پیچھے پیچھے اس کو سیل کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ اب چونکہ سعودی عرب نے جو ہے جس کے جھنڈے کے اوپر ہی سارا اسلام ہے، تو انہوں نے چونکہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا، تو اب ہم بھی ان کے پیچھے سعودی لیڈرشپ میں کریے، اب یعنی اپنے اوپر ذمہ داری اس کی نہیں لے رہے. اور اس کا خاصے چانسز ہیں جس طرح سے چیزیں شیپ ہو رہی ہیں اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد، کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری کوشش ہے کہ غزہ میں وہ ایک پیس کروا دیں زبردستی، اور سعودی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو پوری کر دیں. اس کے بعد ایک ابراہمک ایکارڈ اور اسرائیل کی ریکگنیشن کا جو انگیجمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ آگے بڑھے. اور پاکستان کا جو رجیم ہے اس کو فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کو پھر امریکہ کی اور زائنسٹ لابی کی اور زیادہ بہتر سپورٹ ملتی ہے، اور عمران خان کی مشکلات پہ اضافہ ہو جاتا ہے اگر ایسا ہوگا تو. ڈاکٹر صاحب، اس کا تو جو عمران خان کی مشکلات میں نہیں بلکہ آپ کی اور میری مشکلات میں بھی اضافہ ہو جائے یہ، کیونکہ جب سے یہ اسرائیل کا معاملہ شروع ہوا ہے کہ بڑا ہیوی قسم کا کریک ڈاؤن، اور جو جو آپ کے پاس بھی اطلاعات ہوں گی سوشل میڈیا پہ، اسپیشلی ابھی 27 چینل صرف ایک ایگزامپل ہے، اور بھی بہت لمبے چوڑے پلان ہے اس طرح کے، یہ آپ کہ بولنا اس پہ اس معاملے پہ بند کریں، کہ وہ اس معاملے پہ بالکل پسند نہیں کرتے. ابھی یہ جو 27 چینلز کا معاملہ ہے، یوٹیوب کا چینل جو بند کیے گئے ہیں، ابھی کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ ابھی بند کیے گئے یا ابھی ان کے بارے میں ایک آرڈر آیا؟ جی جی بالکل، یہ پتہ نہیں کہ وہ میرے یہ اکثر میں غلطی کرتا ہوں کہ میں سے کہتا ہوں بند ہو گئے ہیں، مطلب اس پروسیس میں انہوں نے شروع کیا، یہ تو بھی نشانہ ہے. لیکن یہ سارا جو پروسیس ہے، اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چاہتے کیا ہیں یہ؟ دیکھیے، اس میں بڑی انٹرسٹنگ میری آبزرویشن ہے کہ جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھ جنرل عاصم ملک جو اس وقت NSA بھی ہیں، DJISI بھی ہیں، جب وہ یہاں پہ تھے جون کے دوسرے تیسرے ہفتے میں تقریباً 6-7 دن وہ لوگ یہاں پہ رہے. ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب جو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو لنچ میٹنگ تھی 17 میرا خیال ہے جون کو، وہ تو ایک آپٹکس کی میٹنگ تھی نا، وہ تو ایک دکھانے کی میٹنگ تھی جس کو آپ ایک نمائشی میٹنگ ہوتی ہے. جو زیادہ امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہوں گی وہ دونوں طرفین کی ٹیمز کے درمیان ہوئی ہوں گی، جو انویزیبل ٹیمز ہیں. اس میں محسن نقوی صاحب کیا ایجنڈا لے کے آئے تھے؟ چونکہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر، کیا محسن نقوی صاحب نے یہاں سے آ کے یہ کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے اسرائیل کے حوالے سے، ابراہمک ایکارڈ کے حوالے سے، لیکن ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں یہ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے لوی لاگرز ہیں. کیونکہ مین مسئلہ تو آپ کی میری طرح کے لوگوں کا ہے. پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے صحافی ہیں پاکستان میں، بہت ضرورت مند ہیں، لیکن وہ ان کے فزیکل کنٹرول میں ہے. مطلب ان کے گھر میں ویگو کھڑا کیا جا سکتا ہے، ان کو اٹھایا جا سکتا ہے، ان کے خاندان کو ہراساں کیا جا سکتا ہے، بہت چیزیں ان کے ساتھ کی جا سکتی ہیں. جبکہ جو لوگ کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا یا برطانیہ کے اندر ہیں، جیسے صابر شاکر صاحب جو ہیں برطانیہ میں ہیں، عمران ریاض خان صاحب برطانیہ میں ہیں، اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ حیدر مہدی کینیڈا میں ہیں، آپ آسٹریلیا میں ہیں، وجاہت سعید یہاں امریکہ میں ہیں، میں یہاں پہ امریکہ میں ہوں، احمد دورانی یہاں پہ امریکہ میں. تو یہ جو ہم لوگ ہیں جو کامن لا کنٹریز کے اندر ہیں، ہم ان کے لیے مین پرابلم. تو مجھے اس پہ بہت شک ہے کہ یہاں سے شاید ان کو کوئی ایک ان کو انکریجمنٹ ملی ہے یا گرین سگنل ملا ہے کہ ہم گوگل کے لیول پہ آپ کی مدد کریں گے. بیکاز ادروائز تو پاکستان کا ایک میجسٹریٹ گوگل کو اگر آرڈر دے گا تو گوگل زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ پاکستان کی حد تک آپ کو بلاک کر دے. اور پاکستان کی حد تک بلاک کرنے سے ان کے مقاصد کوئی بہت زیادہ پورے اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ ویسے بھی بلاک کرتے ہیں، انہوں نے مینولی URL بلاک کر دیتے ہیں.
جی اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں کیا تو ہوا آپ پہلے سے آپ کو مجھے کیا ہوا ہاں جی دیکھیے آپ کا آپ چینل نظر نہیں آتا کھولیں تو جی بالکل مطلب کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا تو ہمیں پاکستان کی حد تک بلاک کرنا سے ان کے اسٹریٹجک مقاصد حل نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ چینلز کو بین کروانا چاہ رہے ہیں. وہ قانونی طور پہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ان کو کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہ مل سکے امریکہ کے اندر سے. یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی. اس کو ہم یہاں سے ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کانگریس کے ذریعے اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ذریعے. اس ایشو کو ہم اٹھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ تاکہ گوگل کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ گوگل الٹیمیٹلی از آنسربل ٹو امریکن کانسٹیٹیوشن. اور جی گوگل کی ذمہ داریاں بنتی ہیں ٹورڈز ڈسینٹنگ جو وائسز ہیں ان کو سپورٹ کرنا. اچھا ویسے بھی جس طرح سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے وہ فیصلہ بھی بہت مذاق خیز ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک میجسٹریٹ جو ہے اس کے پاس ایک سب انسپیکٹر 24 جون کو اپنی ایک فائل لے کر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی یہ 27 چینل جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور پیکا کے لاز کی وائلیشن کر رہے ہیں. اب نہ تو میجسٹریٹ صاحب وہاں پہ کوئی رائٹ آف ہیئرنگ پرووائڈ کرتے ہیں نہ لوگوں کو نوٹسز ایشو کرتے ہیں اور کھڑے کھڑے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں وہ کہتے ہیں میں نے ساری کیس فائل بھی پڑھ لی ہے, میں نے سارا سب انسپیکٹر صاحب کا مقدمہ بھی سن لیا اور سب انسپیکٹر صاحب کے مقدمے پہ وہ ایک آرڈر کر دیتے ہیں. اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں کہیں پر بھی آپ کے میرے کسی چینل کا یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی ویڈیو کے اندر کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے. کوئی اس میں یہ بالکل پارٹس آبجیکشنبل ہے, اس میں کچھ کہا گیا ہے جو غلط ہے, جو کہ اصل طریقہ ہے. جیسے کہ جب گوگل آپ کے خلاف کمپلین کرتی ہے گوگل کو, تو گوگل کی کہتی ہے کہ آپ کے فلاں پروگرام فلاں دن کے پروگرام کے فلاں پارٹ میں اتنے منٹ سے اتنے منٹ میں آپ نے جو کچھ کہا وہ ہمارے کمیونٹی گائیڈ لائنس کی وائلیشن تھی یا اس میں کوئی ڈیفیمیشن ہو گئی ہے یا اس میں کوئی کاپی رائٹ کا ایشو جو ہے کھڑا ہو گیا. یہاں پر ایک بلینکٹ کہا گیا ہے کہ یہ 27 چینلز جو ہیں جن کے کانٹینٹ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں یہ سارے کے سارے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کے اندر ملوث ہیں. اور انہوں نے کوئی بہت زیادہ اس میں ملحوظ خاطر یعنی ان کو کوئی بہت پریشانی نہیں ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ, جیسا کہ ہیومن رائٹ کمیشنر پاکستان نے کہا ہے کہ یہ تو آپ ڈسینٹنگ وائسز کو دبا رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں بنتا. لیکن پروسیکیوشن نے اور میجسٹریٹ صاحب نے اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا اور وہ آرڈر انہوں نے گوگل کو دے دیا. ان آل پروبیبلٹی اس پہ ہائی کورٹ اسٹے دے دے گی. اصل ایشو یہ ہوگا کہ ہائی کورٹ پھر اس کے بعد کیا کرتی ہے, کیونکہ جس طرح سے میجسٹریٹ جو ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے تو ظاہر ہائی کورٹس بھی ان کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. ہائی کورٹ سے کیا فیصلہ لکھا جاتا ہے, ہائی کورٹ اس پہ کیا لکھتی ہے, ہائی کورٹ کیا جو لوگ جاتے ہیں اس کے سامنے اسٹے لینے کے لیے ان کو کیا پابند کرواتی ہے یا ان سے کوئی ایفیڈیوٹ سائن کروا لیے جاتے ہیں کہ جی آپ ان چیزوں پہ افرم کریں, تو یہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے یہ ایک پروسیس کو انہوں نے شروع کیا ہے, یہ کوئی اس کی فائنلٹی نہیں ہے, یہ اس کا انہوں نے ایک نیا پروسیس شروع کیا ہے یوٹیوب چینلز کو کنٹرول کرنے کے لیے. بالکل. اچھا اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب بہت ساری اور بھی چیزیں ظاہر ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں. آپ کی مطلب جان ہم سب لوگ یار جان میں اپنی تو خیر بات نہیں کرتا, یہ بھی بہت سارے رسکس انوالو ہیں اس میں. لیکن آپ کے اوپر انہوں نے اینٹی اسٹیٹ ہونے کا محب وطن کی جو ہندوستان پاکستان کی جنگ تھی اس میں بھی بڑے سنگین الزامات, وہ کل بھی ایک وہ راوی صاحب ہیں وہ لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے دشمن ہے. کیا ہم سب لوگ پاکستان کے دشمن ہیں؟ ہم تو محب وطن لوگ ہیں, ہم تو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, تو یہ کیوں ہمارے خلاف اس طرح اتنی زیادتی کر رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیے بڑا آپ بچگانہ سا معصومانہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جس ڈیفینیشن سے یہ وطن کی محبت اور پاکستان کو اسٹیٹ یا اینٹی اسٹیٹ ڈیفائن کریں اس حساب سے تو 80% لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان کے اینٹی اسٹیٹ ہو جاتے ہیں. بیکاز انہوں نے تو مقدمہ بنایا عمران خان پہ پاکستان تحریک انصاف پہ کہ انہوں نے 9 مئی 2023 میں پاکستان کی ریاست پہ حملہ کیا اور وہ یہ بار بار اس کو رینفورس کرتے رہے. اور پھر ان مقدموں کے فیصلے انہوں نے جو ہیں وہ 8 فروری 2024 کے الیکشن سے چند دن پہلے فروری کے شروع میں انہوں نے الگ یکے بعد دیگرے عمران خان کے اوپر اسلام کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, کیریکٹر کے حوالے سے, 9 مئی کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے انہوں نے فیصلے سنائے. اس کے بعد لوگوں نے اپنا فیصلہ سنایا 8 فروری 2024 کو. تو اگر ان کا جو بیانیہ نیریٹو ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف ہیں, اس کو کوئی لوگ بائے کرتے ہوتے تو پھر الیکشن کے وہ نتائج تو نہ آتے ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ انالیسس ہے, مطلب ایز پر مائی انالیسس, کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ یہ بہت سی آوازیں دیکھتے ہیں جن کا میں نہیں جانتا ہے کون صاحب ہیں, رابی صاحب یا وٹ ایور, تو یہ جب آپ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں تو کم از کم بھی سینکڑوں لوگ, اگر ہزاروں نہیں, میری ویسے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 2 سے 3 ہزار لوگ ایسے ہیں جو اس وقت پاکستان کی حکومت کی مختلف ڈپارٹمنٹ نے ان کو تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے سوشل میڈیا واریئرز کے طور پہ, اور ان کی تنخواہیں ISPR سے بھی آ رہی ہیں, جو وفاقی حکومت کی منسٹری آف انفارمیشن ہے وہاں سے بھی آ رہی ہیں, پنجاب منسٹری آف انفارمیشن سے بھی آ رہی ہیں, ڈفرینٹ جگہوں سے آ رہی ہیں. تو یہ باقاعدہ ملازم ہیں, ان کے ٹیم لیڈرز بھی ہیں, اور پھر ان سب کے پاس 4 5 یا اس سے زیادہ ان کے پاس سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں. اور اگر آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ اکثر آپ کو لگتا ہے کہ 50 یا 100 یا 150 فالوور ہیں, جو ان کے ٹیم لیڈرز ہیں ان کے 2000 3000 فالوورز ہوتے ہیں. تو یہ ایک امپیکٹ پیدا کرتے ہیں پبلک اوپینین کا.
انہیں ایک ایک آدمی پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی نا تو اس میں چونکہ اس میں آٹومیٹک ویپن نہیں ہوتا تھا تو 2-3 بندوقیں سائڈ پہ رکھی ہوتی تھیں انہوں نے ٹرینچز میں. اگر پرانی فلمیں آپ دیکھیں تو جی پہلے جی ایک بندوق اٹھا کے فائر کرتا تھا, پھر دوسری فائر, پھر تیسری فائر کرتا. تو یہ چند سو لوگ جو ہیں وہ ایک ہزاروں لوگوں کا ایک امپریشن جنریٹ کرتے ہیں. فار انسٹنس عطا تارڑ صاحب کے اگر آپ ٹویٹس دیکھیں تو ہزاروں دفعہ لوگ ان کو ری ٹویٹ کرتے ہیں. وہ ہزاروں لوگ زندہ انسان نہیں ہے, وہ بیسکلی ایک ورچوئل ریئلٹی امپیکٹ پروڈیوس کیا جاتا ہے ٹویٹر کے اوپر اور آگے پیچھے. اب جیسے ایک صحافی ہیں پاکستان میں, ان کے بارے میں بہت زیادہ الزام ہے کہ جنگ کے دنوں میں ان کے اوپر سرکاروں نے بہت خرچہ کیا ہے ان کے نہیں چینلز کی. ابھی بھی کیا, ابھی بھی کر رہے ہیں سر, ان کا ابھی بھی کنٹینٹ جو وہ انڈیا, وہ تو ان کے کنٹینٹ دیکھے تو وہ انڈیا پاکستان کی جنگ ابھی بھی لگی ہوئی ہے ان ابھی کے بھی لگی ہوئی ہے. وہ ہندوستان میں کسی جہاز کو بھی سول روزانہ گرتے ہیں جہاز, روزانہ میزائل گرتے ہیں ان کے کنٹینٹ میں, اور واقعی ان کو بڑا میں نے تگڑا دیکھا قسم کا ملا ہوا ہے انڈیا پاکستان. جی جی کسی سول ایئر لائنر کو اگر فضا میں جھٹکا بھی لگ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک اور کرائسس آ گیا, یا جی جی ہندوستان کو ایک اور شکست نہیں ہوگی. نہیں, ان کا ان کی غلطی نہیں ہے سر, وہ ان کی بھی مجبوریاں ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے ساری, اللہ تو تعالیٰ ان بھائی پہ اس طرح سے ایک امپیکٹ جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے, اور یہ ایک پاکستانی قوم کی شعوری جنگ بھی ہے کہ آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ اس کے اندر بلیو کرتے ہیں کہ یہی جو رجیم ہے یہی وطن سے محبت کرتا ہے, یہ وطن کا رکھوالا ہے, اور باقی سارے لوگ جو اس رجیم کی پالیسیز کی مخالف ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے. مطلب یہ اب کتنے لوگ اس کو بلیو کرتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ لوگ اب اس میں بلیو بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب موونگ فارورڈ, آپ تو اپنا ماشاءاللہ کام کرتے رہیں گے, جان مارتے رہیں گے, پاکستانیوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں ہمیں ہم جیسے لوگوں کو, یا جتنے بھی, یا خان کے نظریے کو یا پاکستان کے نظریے کس طرح سپورٹ کرنا چاہیے, اور وہ کیا کریں, خاص طور پر یہ اپنے یوٹیوب چینلز کے حوالے سے بھی تھوڑا بیان کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے دیکھنا کیسے ہے آپ کو. ہاں, ایک تو میرا خیال ہے کہ ہمیں لوگوں کو کہنا چاہیے, ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وی پی این کے استعمال کو سیکھیں. تو وی پی کیونکہ این اس قسم کے حالات ہیں, وی پی این لوگوں کے پاس ہوں گے, مختلف قسم کے وی پی این ہوں گے, تو وہ یوٹیوب کے چینل جو ہیں وہ دیکھ پائیں گے. ہو سکتا ہے کل کو ٹویٹر کے بہت سے اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں, ٹویٹر کو کھلا رکھا جائے, لیکن بہت سے جو اس میں اوپینینیٹڈ لوگ ہیں ان کو جو ہے اسی طرح سے عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے ان کو بھی وہاں سے بند کروا دیا جائے. ابھی تک تو خیر ٹویٹر نے ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانی. نہیں مانتا. جی جہاں تک اسٹرگل کا تعلق ہے, ابھی تک عمران خان کے جو مخالفین ہیں جیسے پی ایم ایل این, پی پی پی, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, وہ اس پوری کی پوری اسٹرگل کو عمران خان کے حوالے سے اس کو کریٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے دیوانے ہیں, یہ عمرانڈو ہیں, عمران خان کے لیے پاگل ہے. اصل میں عمران خان کی اسٹرگل اور ہم سب کی جو اسٹرگل ہے, خود عمران خان کی اسٹرگل جو ہے وہ عمران خان کے لیے نہیں ہے, وہ پاکستان کے لیے. عمران خان کی اسٹرگل ایک جمہوری, بہتر, پراسپرس پاکستان کے لیے, جس میں لوگ ایکول ہوں, جس میں عمرہ اور رولنگ اور جو چند 100 لوگ جو ہیں رولنگ ایلیٹ جو ہیں ان کا ہی ہمیشہ اقتدار نہ ہو. یہ عمران خان کی اصل اسٹرگل ہے. پاکستان کے جو مسائل ہیں, 24-25 کروڑ کی آبادی ہے, اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیج ہے, پانی کی کمی ہے, ماحولیات کا پرابلم ہے, انوائرمنٹل چیلنجز ہیں, جابز نہیں ہیں, بہت ینگ تعداد میں لوگ ہیں, اگر جابز ہیں تو میننگ فل جابز نہیں ہیں, ابھی بھی لوگ شادیاں کر لی ہیں, ماں باپ کے ساتھ گھروں میں رہ رہے ہیں, اپنے انڈیپینڈنٹ گھروں میں لوگ شفٹ نہیں ہو سکتے کہ اپارٹمنٹ لے لیں, اور بڑی فرسٹریشن ہے لوگوں کی زندگی میں. سر 50% آبادی تو خطے غربت سے نیچے چلی گئی ہے. ہاں, 50% آبادی تو خطے غربت سے نیچے چلی گئی. اب یہ اس وقت کہیں سوشل میڈیا پہ خرچہ کر کے, کہیں ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ دوستی کر کے, یا ان کو کھلا پلا کے, یا ان کو کانٹریکٹ آفر کر کے یہ امپریشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے حالات کو کنٹرول کر لیا ہے تاکہ لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں. لیکن اگر آپ گزشتہ 3 برس کی حالات کو دیکھیں, 3 برس 3 مہینے کے حالات کو دیکھیں, تو ہر مہینے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے کریک ڈاؤن سے, ہمارے جبر کے نتیجے میں لوگ ہمت بھی ہار دیں گے, اور اس کے بعد جیسے ایک طوفان سے کشتی نکل آتی ہے تو اس کے بعد ایک سموتھ سیلنگ ہو جائے گی. آج تک ان کو سموتھ سیلنگ تو نہیں ملی. اب 2 ہی انسٹنس ملے. میرے خیال ہے 1 ہفتہ پہلے ایک آرمی یونیفارم پہنی ہوئی ایک اسمارٹ سی کیرزمیٹک خاتون, جن کا نام پروبلی کیپٹن ایمان صاحب دورانی, جی ان کی ویڈیو جو ہے وہ ایشو کی جاتی ہے جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ فوج میں بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو پرانی پاکستان کی فوج ہے اس میں کبھی اس قسم کی ویڈیو کسی ینگ آفیسر نے, آدمی کیپٹن ہو یا لڑکی کیپٹن ہو, اس سے نہیں بنوائی گئی. ایمان دورانی کی بیوقوف لوگ جو ہیں ان کی ویڈیو کو شاید دیکھتے ہوں کہ ہم نے کو بہت بڑی پی آر ایکسرسائز کر لی. اگر آپ تھوڑا سا تحمل سے اور سوچ سمجھ سے اس کو دیکھیں تو کیپٹن ایمان دورانی کی جو ویڈیو ہے جو ریلیز کی گئی ہے, ظاہر ہے آفیشیل بلیسنگ کے بغیر ریلیز نہیں ہوئی, یہ تو سسٹم کی جو ڈیسپریشن ہے, ان کی جو ایک وہ حد تک ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں کہ کس حد تک وہ چلے گئے ہیں پی آر ایکسرسائز میں, کتنے انڈر پریشر ہیں اس کو شو کرتے. اسی طرح سے جو 27 چینل ہے یوٹیوب, ان کے لیے آرڈر ایشو کرنا, گوگل کو آرڈر دلوانا, پوری دنیا میں اس کی خبر بننا, یہ بھی شو کرتا ہے کہ سسٹم کتنا ڈیسپریٹ ہے. تو سسٹم نے 2022 میں بھی سوچا تھا
کہ ہم کنٹرول کر لیں گے. انہوں نے 9 مئی سے پہلے بھی سوچا تھا ہم کنٹرول کر لیں گے. پروونشل الیکشن نہ کرا کے بھی انہوں نے سوچا ہم کنٹرول کر لیں گے. لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کو دبا کے بھی سوچا ہم کر لیں گے. پہلے جو سپریم کورٹ تھی اس کے جج صاحبان کو ہراساں کر کے, ڈرا دھمکا کے انہوں نے سوچا کہ ہم کر لیں گے. پھر سپریم کورٹ کو ختم کر کے انہوں نے سوچا کہ ہم کر لیں گے. اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم یوٹیوب چینلز ہمارے دشمن رہ گئے ہیں, اس کے بعد ہم کنٹرول کر لیں گے. جو وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کو نہیں مل رہا. اس کنٹرول حاصل کرنے کی جستجو کے اندر وہ پورے کے پورے سسٹم کو توڑتے چلے جا رہے ہیں. یعنی عمران خان کی تمام جو اسٹرگل اور جدوجہد تھی وہ ایک آئینی قانونی سیاسی ڈھانچے کے اندر تھی. انہوں نے عمران خان کو شکست دینے کے لیے اس آئینی قانونی سیاسی ڈھانچے کو ہی انہوں نے توڑ دیا. اور کوئی یہاں پر آپ دیکھیں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی کہ اگر آپ نے ڈھانچہ ہی توڑ دیا, یعنی آپ نے گھر کا سٹرکچر ہی سارا کا سارا توڑ دیا ہے, تو کیا ہوگا. جیسے فار انسٹنس یہ کہ آپ کو کسی ٹرین کی بوگی کے ساتھ مسئلہ تھا, آپ کو تیزگام کی کسی ٹرین کو روکنا تھا, لیکن آپ نے پورا ریلوے کا نظام ہی ختم کر دیا ہے, پٹڑی اکھاڑ کے پھینک دی ہے, تو ٹرین چلے گی کیسے. تو انہوں نے جو مسائل کھڑے کر دیے ہیں ان کا اب عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے نظام کو اس طرح سے ویکن کر دیا ہے کہ سونر اور لیٹر اس میں کوئی نہ کوئی دھماکہ ہونا ہے, جس کو میں اور آپ اس وقت اینٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکتے, نہ یہ اس کو اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ دھماکہ کیا شکل اختیار کرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. کسی وقت بھی جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ کا کسی کو پتہ نہیں تھا, ایران اسرائیل کا معاملہ ہم لوگوں نے سوچا نہیں تھا, ایک دم جتنا شروع ہوا تو ایسے واقعی کوئی بھی لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اگر یہ سوچتے نہیں کہ یہ لوگ چلے جائیں گے. اب ماضی میں ایوب خان تھے, یحییٰ خان تھے, مشرف صاحب تھے, ضیاء الحق تھے, یہ سب لوگ آئے, انہوں نے ٹائم گزارا, چلے گئے. اس کے بعد نظام پورا ملک اگلے 20-25 سال تباہی و بربادی کا شکار رہا. تو کیا یہ اس وقت موجودہ لوگوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ اگر اس نظام کو ہم اس طرح تباہ و برباد کریں تو آئندہ آنے والے جو لوگ ہوں گے جو نیچے بیٹھے ہوئے انہیں خیال نہیں آتا کہ آگے ملک چلے گا کیسے, اس کا نظام کیا ہوگا, قانون کیا ہوگا, یہ سارا وہ سوچتے نہیں ہوں گے آپ خیال میں. دیکھیں جو حالات ہیں ان کو دیکھ تو یہی لگتا ہے کہ کم از کم جو ٹاپ پہ ڈیسیجن میکرز ہیں وہ نہیں سوچ رہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہر ایک ایڈورس ڈیسیجن کرنے کے بعد, جیسے 27 چینلز کو ہم نے بین کرنا ہے, وہ ہر دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ چیز اگر ہم کر لیں گے تو اس کے بعد ہم صورتحال کو کنٹرول کر لیں گے, یا ان کو چپ کروا دیں, ٹویٹر کو بند کر لیں تو ہم چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے. اب ہندوستان پاکستان کی جنگ ہے, اس سے وقتی طور پہ اس رجیم کو ایک لیجیٹمیسی مل گئی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں. اس جنگ کے نتیجے میں ان کو لگتا ہے کہ ہندوستان کو ہیوملیشن ہوگی. لیکن اس کے نتیجے میں وہ ہندوستان جو گزشتہ 3 برس سے ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا تھا اور اس نے ان کے لیے کوئی خاص مسائل پیدا نہیں کیے, اب وہ ایکٹیولی طور پر ان کی اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم نے بلوچستان کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے, ہم نے ٹی ٹی پی کو کیسے استعمال کرنا ہے, ہم نے جی بی میں کیسے پلے کرنا ہے, ہم آزاد کشمیر میں کیا کر سکتے ہیں. یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا, پانی کا مسئلہ آپ کے سامنے ہی ہے, جس میں آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو سے اور ہنا ربانی کھر صاحبہ سے انٹرویو دلوائے جا رہے ہیں, کبھی الجزیرہ میں, کبھی ان کو بھیجا جا رہا ہے کرن تھاپر صاحب کے پروگرامز کے اندر. یہ ویسے ہی تو نہیں ہو رہا, یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے, جس میں آپ بنیادی طور پہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ہندوستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم امن کرنا چاہتے ہیں, پیس کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ اب ان کو بڑا مشکل ہو گیا ہے, بیکاز وہ تیار نہیں ہے نا سر. جس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ یہاں خان سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے, ایسے ہندوستان اب ان سے اس طرح بات کرنے پہ تیار نہیں ہے جہاں تک نظر آ رہا ہے. لیکن اس سچویشن میں ابھی جو ابھی ایکسٹریڈیشن بھی کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے, کچھ لوگ ہم دینے کو بھی تیار ہیں آپ کو وہاں. اب آنے والے دنوں میں ستمبر میں آپ کو لگتا ہے ہندوستان سے دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے, پہلی بات تو یہ, لیکن ہندوستان کے ساتھ کوئی بڑی کانفرنٹیشن کسی نہ کسی سٹیج پہ رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی. اس کی وجہ ہے کہ 1971 کے بعد سے سائیکولوجیکلی سپیکنگ ہندوستان نے ساؤتھ ایشیا میں ایک نارم اسٹیبلش کی کہ ہندوستان ایک بڑی طاقت ہے. اس نے پاکستان کو ڈیفیٹ کیا, ایسٹ پاکستان کو الگ کر دیا, دولخت کر دیا. پھر انہوں نے ایک انہوں نے بھی کر دیا, وہ ایک ڈومیننٹ پاور ہے. اچھا, اس کے بعد سے مسلسل یہ تھا کہ وہ اب ایک نئی نارم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جب چاہیں پاکستان کے اندر فضائی حملے اور ایئر اسٹرائکس کر سکتے ہیں. الٹا ہوا یہ ہے کہ جو 4 دن کی جنگ ہے اس کے نتیجے میں ایک ان کی جو پچھلی اسٹیبلش نارم تھی ڈومینیشن کی, وہ کریک کر گئی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان عسکری طور پر یا اسٹریٹجکلی طور پر وقتی طور پہ لگتا ہے کہ وہ ایکول ہو گئے ہیں. ان ادر ورڈز انڈیا کی جو ڈومینیشن تھی پچھلے 50 برس کی 1971 کے بعد کی, وہ چیلنج ہو گئی ہے. اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی قبول نہیں ہوگی, اور یہ ایک بڑی انسٹیبل سچویشن ہوگی. 50 سال کا جو جمود تھا وہ جمود یہاں پہ کریک ہو گیا سائیکولوجیکلی طور پہ, اور اس کو اس میں ہندوستان کو ریسپونڈ کرنا ہوگا. اب وہ کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں, مجھے بہت خطرہ ہے کہ وہ بہت سوچ سمجھ کے ریسپونڈ کریں گے اس دفعہ. جی, تو پھر تو سر اگر 50 سال کا جمود توڑا تو پھر تو فیلڈ مارشل بننا ان کا حق بنتا تھا. جس طرح آپ کو پتہ ہے اگر اتنے بڑے کارنامہ تو انہوں نے انجام دیا ہے اگر دیکھا جائے. نہیں دیکھیے, وہ تو خیر 25 منٹ میں ہی تھا نا کہ ایئر فورس, پاکستان ایئر فورس کی جو ایک ڈیسائزو کاؤنٹر ایکشن تھا, اس کے نتیجے میں
ایک نئی نارم اسٹیبلش ہو گئی. اس کا تو جنرل عاصم منیر صاحب کی کسی پرفارمنس کے ساتھ کوئی تعلق تھا ہی نہیں. پورا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو پچھلی باتیں آپ کی ساری اب جو سنیں گے وہ اس ہندوستان میں جہاں آپ نے کہا نا ریسپونڈ کرنا چاہیے, تو وہ کہیں گے دیکھیں جی محیط پیرزادہ صاحب ہندوستان کو کہہ رہے ہیں ریسپونڈ کرو پاکستان میں, انہوں نے آپ کا وہ بنا دے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اپنا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ریسپونڈ کرو, میں تو صرف ریڈ کر رہا ہوں. جی آپ جی اگر آپ روز دیکھیں, اگر آپ روزانہ آپ گوگل پہ جائیں, یاہو پہ جائیں, وہاں پہ انڈیا لکھیں, پاکستان لکھیں, تو آپ کو بے تحاشا خبریں ملتی ہیں کہ انڈینز کس طرح سے مختلف اپنی جو ملٹری اسٹریٹجیز ہے, ویپن ایکوزیشن ہے, مختلف چیزیں ہیں, ٹریننگ ہے, ریسرچ ہے, اس کے اوپر اس وقت کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت پوری دنیا میں وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی ڈپلومیسی کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن فوراً صاحب دیکھیے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ انہوں نے ایسے ممالک کا بھی دورہ کیا ہے پچھلے 10 دن میں, برکس کے سمٹ سے پہلے, جہاں اس سے پہلے کوئی ہندوستانی پرائم منسٹر نہیں گیا گزشتہ 30 برس میں. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, وہ کیوں گئے ہیں افریقہ کے ممالک کے اندر, چھوٹے چھوٹے ممالک کے اندر, اور ظاہر ہے وہ وہاں گئے ہیں جہاں ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز MEA جو ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے, تو وہ کسی چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ کیا چیز ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئی نہیں. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کوئی ایسی کوئی پوائنٹ, کوئی ایسی کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو جسے ہم ڈسکس کرنا چاہیں جلدی سے آپ کی فلائٹ سے پہلے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے شاید ہو سکتا ہے کہ جو پریزنٹ رولنگ ایلیٹ ہیں وہ خود بھی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ چیزیں کس طرح سے کس ڈائریکشن میں چلی جائیں گی, لیکن چیزیں بڑی غلط ڈائریکشن میں چلی گئی ہیں. پاکستانی ایک ایسا نظام جس کے اندر کوئی پازیٹیو فورس ہو ہی نہ, جس میں کسی قسم کی اچھائی ہو ہی نہ, جو سارا کا سارا جھوٹ کے اوپر کھڑا ہو, اس نے الٹیمیٹلی گرنا ہے. اب اس نے گرنا کیسے ہے ہمیں نہیں پتا. یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہر دن ایک نئی چالاکی کر کے اس کو اسی طرح سے چلاتے رہیں گے. ابھی تک ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو چلا لیا ہے, لیکن مجھے آگے ایسا لگتا ہے کہ کسی اسٹیج پہ جا کے اس نے دھڑام سے گر جانا ہے. یہ کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے, نہ یہ عمران خان کے ساتھ تیار ہے, نہ میڈیا کے ساتھ کمپرومائز کو تیار ہے. خالی عمران خان کی بات نہیں, آپ یہ دیکھیے کہ ان کی ہر وقت میسیجز, پتہ نہیں آپ کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے, ہمیں تو ہمیشہ میسیجز ملتے رہے کہ تھوڑا سا پاکستان کا خیال رکھ لیں, وطن کا خیال رکھ لیں, یہ چیز نہ کہیں, وہ چیز نہ کہیں. لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ان کی طرف سے ایک نیا جو ہے حملہ, یا نیا ایک اٹیک جو ہے وہ ہو جاتا ہے ان کی طرف سے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑی انسرٹینٹی ہے, اور اللہ خیر ہی کرے. نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا سر. ڈٹے رہے میدان میں, آپ کو پتا یہی تو اسٹرگل ہے, تحریک کا مقصد یہ ہے. اور آپ جیسے لوگ, جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات سنتے ہیں, ہم تو خود آپ سے تجزیے سے سیکھتے ہیں بڑی چیزیں. امید کا جو ایک مرکز بنا ہوا ہے وہ آپ لوگ بھی ہیں وہ سارے. تو امید ہے انشاءاللہ ان کو انسینٹی پرویل کرے گی, اللہ ان کو تھوڑی سی عقل دے گا کہ یہ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, پاکستان کا سوچیں, پاکستان پہ رحم کریں یہ لوگ. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر, اور آپ کی فلائٹ بھی ہے, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, اور انشاءاللہ we'll be in touch سر. تھینک یو سبھی, تھینک یو سو مچ.